اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انعام آیت نمبر 112 and 113، 112 113 دو آیت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ تو یہ اب یہاں پر جو آیت ہے 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور ایسا ہی ہے کہ ہم نے بنایا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بنایا، جعلنا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی ہر رسول کے لیے، اللہ کہتا ہے ایسا ہی ہے کہ ہم نے ہی بنایا ہے ہر نبی اور رسول کے لیے عدوًا، دشمن، شیاطین الانس والجن، یعنی انسانوں کے اندر جو شیطان لوگ ہیں اور جناتوں کے اندر جو شیطان لوگ ہیں، اللہ نے ان کو اپنے نبی اور رسول کے لیے دشمن بنایا ہے، اللہ نے خود نے۔ تو اللہ نے خود نے کیوں بنایا دشمن اپنے نبی رسول کے لیے؟ اس لیے کہ تم کو شر اور خیر، یہ دو چیز کے بارے میں کیسے پتا چلے گا؟ اگر سب کا سب خیر ہے، سمجھو خیر ہی خیر ہے، تو شر کے بارے میں کیسے معلوم پڑے گا کہ شر کیا ہے؟ کیونکہ سوچ لو کہ جو بھی مطلب رسولوں کے لیے، نبیوں کے لیے جو عداوت یعنی دشمنی رکھنے والے انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، وہ شیطان صفت لوگ ہیں، شیاطین ہیں، وہ اللہ خود بول رہا ہے وہ شیاطین لوگ ہیں۔ تو اللہ نے وہ دشمنوں کو رکھا ہی اسی لیے تاکہ اس چیز کا تم فیصلہ بھی کر سکو، تمہیں سمجھ آ سکے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ خیر ہی خیر ہوگی تو شر کا پتہ نہیں چلے گا نا، اس لیے شر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے یہ چیز کو یہاں رکھا ہے دنیا کے اندر۔ بعضہم الی یوحی بعضہم، وہ ایک دوسرے کو انسپائر کرتے ہیں، یوحی بعضہم الی بعض، ایک دوسرے کو مطلب اس طرح سے انسپائر کرتے ہیں کہ زخرف القول غرورا۔ زخرف کا مطلب ہوتا ہے کہ سمجھو جیسے کہ ابھی جو پیتل ہے اس کے اوپر سونے کا تم ایک ملمہ چڑھا دو، وہ سونا تو نہیں بن جائے گا، لیکن سمجھو کہ جو اس کے اوپر وہ چمک آ گئی سونے کی، تو زخرف القول بولا گیا یہاں پر۔ القول ہے وہ بھی خاص بات، قول یعنی کہ بات بولی ہوئی، بولنے والی بات ہے۔ تو ان کی جو باتیں ہیں، ان کی وہ جو اسپیچ ہے، اس کو کتنا ملمہ چڑھا کے، یعنی کہ ان لوگ وہ جھوٹی جو باتیں ہیں اس پہ سونے کا تم کور چڑھا کے، جھوٹا سچ تو نہیں بن جائے گا نا، ایسی ہی باتوں کے اوپر ملمہ چڑھا کے جو باتیں کرنا، ایسی اچھی اچھی باتیں اس کے اوپر، تاکہ القول غرورا۔ اب غرورا کیا ہے؟ دھوکا۔ یہ اردو کا نہیں، یہ عربی کا غرورا ہے۔ غرورا کا مطلب ہے دھوکا۔ تو یعنی کہ تم کو ایسی ملمہ چڑھا کے باتیں کر کے دھوکا دینا، تو یہ ہے ان لوگوں کا کام۔ یہ جو شیاطین انس اور جن جو ہیں، شیاطین الانس والجن، تو یہ ہے جو آپس میں میٹھی میٹھی باتیں کر کے ایک دوسرے کو کہ ارے ابھی اتنی جلدی دیکھو، یہ بات مت سن لو، ارے اتنی جلدی مت کرو ایمان لانے میں، تھوڑا اور وقت گزرنے دو، ذرا تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، پھر سوچنا۔ ارے ایسے ساتھ ہوتا ہے
کہ اس طرح کی باتیں کر کے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ یعنی اگر چاہتا تمہارا رب، اگر چاہتا تمہارا رب ما فعلوہ نہیں کر سکتے تھے وہ یہ سب کچھ، یعنی کہ کوئی بھی رسول اور نبی کو کوئی ایذا نہیں پہنچا سکتا تھا، کوئی دشمنی میں عداوت میں ان کے لیے بہت کچھ جو برا کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے تھے اگر تمہارا رب نہیں اگر چاہتا تو، کیونکہ اگر رسول سمجھو اللہ جو ہے اگر وہ ہی نہیں چاہتا تو رسولوں کو، نبیوں کو اور ان کے فالوورز کو کوئی بھی کیسے تکلیف پہنچا سکتا تھا؟ تو پھر سوچو جیسے کہ ابو جہل نے جب ان کو ایذا پہنچائی تھی کہ جو مطلب یاسر اور ان کی مطلب جو وائف ہے نا رضی اللہ عنہ، تو وہ اور ان کی جو وائف تھی کیا نام تھا، سمیہ رضی اللہ عنہ، تو وہ جو ہے ان کو کیا ابو جہل جو ہے وہ کچھ کر سکتا تھا؟ سوچو اگر وہ ہاتھ سے اٹھا کے برچھا مارنے گیا جب ان کی شرمگاہ میں، تو اس کا ہاتھ کے اوپر اگر پیرالائسس ہی ہو جاتا تو کیا وہ کچھ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ چاہتا تو 1 منٹ میں اس کا ہاتھ وہیں پیرالائزڈ ہو جاتا، لیکن اللہ ایسا جب نہیں چاہتا، اللہ جب چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ لوگ کو جو کرنا ہے وہ کریں گے، کیونکہ اگر اللہ ہی نہیں چاہتا وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ خود چاہتا تھا نا کہ وہ ان کے عداوت میں یعنی کہ مطلب آئیں، آگے بڑھیں اور جو بھی نقصان کر سکتے ہیں کریں، تو یہ سب چیز کے لیے اللہ نے خود ہی ان کو فری چھوڑا تھا۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان کے اسی ساری چیزوں کے اندر، اور وہ وما یفترون کا مطلب ہے افتراء، اور افتراء کا مطلب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جھوٹ، مگر ایک ہوتا ہے جس جھوٹ کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، یعنی کہ تم ایک ایسا جھوٹ جو ہے وہ جو فورجری یا سمجھو کہ ایک ایسا جھوٹ جو فیبریکیٹڈ ہے، تو وہ جھوٹ جس کو کہ گھڑ کے بنایا جائے، تو چھوڑ دو ان کو اور ان کے جھوٹ کو۔ Likewise did we make for every messenger an enemy, Satan's among men and jinns. کیونکہ جنات جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کے کان میں پھونکے مارتے ہیں، اور پھر وہ انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس لیے وہ انسانوں میں بھی شیطان لوگ ہیں۔ Inspiring each other with flowery discourses by way of deception. In thy Lord had If thy Lord had so willed, they would not have done it. So leave them and what they forge. اس کی جو note ہے 941. What happened in the history of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam happens in the history of all righteous men who have a message from Allah. یعنی جن کے بھی پاس اللہ کا پیغام ہے، جو بھی متقین نیکوکاروں میں سے جو لوگ ہیں وہ بھی، اور آف کورس جیسے ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں، تاریخ میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ جو ان کے ساتھ ہوا، اسی طرح سے جو بھی متقین لوگ ہیں جو اللہ کا پیغام جن کے پاس ہے اور وہ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ The spirit of evil is ever active and uses men to practice deception by means of highly embellished words and plausible excuses and objections. The spirit of evil یعنی کہ وہ جو ڈیولز یا سمجھو وہی جنات جو بری بدروہیں، یعنی وہی ہے جن، وہ ہمیشہ اس میں اتنے یعنی جس کو بولا جاتا ہے کہ ایفرٹ لیس ایفرٹ کرتے ہو، یعنی ان کا ایفرٹ کبھی نہیں رکتا۔ تم لاہور پڑھو گے نا، جیسے تم چپ رہو گے وہ واپس آ جائیں گے، واپس آ کے تمہارے کان میں بولیں گے، تم اذان دو گے ان کو کہ ان کو بھگا دو، کہ یہ جو شیطانی جو چیز کچھ ہو رہی ہے، شیطانی وسوسہ ہو رہا ہے، تو چلو اذان دیتے ہیں، اذان ختم ہوگی وہ واپس آئیں گے۔ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو گے
جیسی پڑھ لیا چپ ہوئے واپس آ گئے، یعنی وہ ایفرٹ لیس ایفرٹ کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں۔ چاہے تم شیطان کو اگر یہ بھی بول دو کہ اچھا بھائی بہت اچھی اچھی اس سے باتیں کرو، سمجھو اس کو بولو کہ ٹھیک ہے تم بہت اچھے ہو بھائی، اور دیکھو ایسا سب مت کرو، ہاں اور بہت اچھا بولو اس کو، کیا وہ سنے گا؟ وہ تو اپنا کام کرنے ہی والا ہے۔ تم اس کو کتنا بھی میٹھی میٹھی باتیں کرو، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ میں تو صرف سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں، کہ سمجھانے کے لیے ایک چیز کو بتا رہی ہوں کہ اگر شیطان تو کیا تمہاری بات سنے گا؟ اس کو جو کام کرنا ہے وہ کرتا ہی رہے گا، وہ ایکٹیو ہے اس میں، اور انسانوں کو وہ استعمال کرتا ہے تاکہ جو دھوکہ دینے والا کام ہے وہ کرے وہ۔ اور وہ کیسے کرے گا؟ وہ بہت ہی خوبصورت بڑی اچھی سجاوٹ والی باتیں کرے گا نا، ڈیکوریٹڈ، بہت زینت والی، اور پھر اس کے جو بھی مطلب ایکسکیوزز اور آبجیکشن جو ہوتے ہیں، جو لوگوں کو مطلب کوئی بات بولو قرآن کی تو وہ بہت اچھا ایک ایکسکیوز دیتے ہیں نا، یا پھر آبجیکشن اٹھاتے کسی بات کو لے کر کہ نہیں بھائی ہم کو یہ بس قرآن کے اندر یہ جو بات ہے نا یہ ذرا ہم کو نہیں جمی، یہ ذرا حدیث کے اندر یہ بات ہے نا یہ ذرا تھوڑا اس کے اوپر تھوڑا آبجیکشن ہے ہم کو۔ تو اس طرح سے یہ ساری باتیں کرتا کون ہے؟ لیکن یہ ہے جن شیطان، اور وہ شیطان صفت انسان جن کو یہ پھونکے مار کے اور یہ تمام دھوکے کی جو چیز ہے وہ یہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں خوبصورت ایکسکیوزز ایک سے ایک، پھر نہیں جب چاہ تو آبجیکشن۔ اللہ پرمٹس دیز تھنگز ان ہز پلان۔ یہ لوگ اس لیے کامیاب ہوتے ہیں ان چیزوں میں کہ اللہ نے اس چیز کی اجازت دے دی اور وہ اس کے پلان کے اندر ہے یہ چیز، اسی لیے اجازت دی۔ اٹ از ناٹ فار اس ٹو کمپلین۔ تو جب کسی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم کو اس کی شکایت نہیں کرنی ہے، کیونکہ آزمائش ہے نا یہ۔ اگر کسی کے ساتھ یعنی کہ جیسے جو بھی چیز اللہ نے رکھا ہے رسولوں کے ساتھ رکھا ہے نا، کہ ان کے ساتھ مطلب وہ شر جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے جبکہ ان کے پاس خیر ہے اتنی بڑی، لیکن وہ ٹیسٹ بھی تو ہے، وہ ایک امتحان بھی تو ہے، اور ہر انسان کے ساتھ زندگی میں ایسا امتحان آتا ہے، صرف اس کو اس کی شکایت نہیں کرنی ہے۔ اور فیتھ از ٹیسٹڈ۔ ہمارا ایمان کیسے ٹیسٹ ہوگا؟ ہمارا جو ایمان ہے اس کا مطلب اس کی آزمائش کیسے ہوگی؟ آزمائش ہوگی تبھی تو ایمان جو ہے اور نکھر کے آئے گا یا ختم ہو جائے گا۔ اینڈ وی مسٹ اسٹینڈ دا ٹیسٹ اسٹیڈفاسٹلی۔ تو جب بھی آزمائش آئے بہت ہی صبر کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، فرملی اس کو برداشت کرو۔ ایمان اگر اللہ پہ ہے تو ایسا ایمان اللہ کے اوپر رکھو کہ جس کی وجہ سے ان آزمائش میں پار اتر جاؤ۔ اللہ ہم کو ہمیشہ مطلب ایک تو آزمائشوں سے بچائے اللہ، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور بڑھائے، گھٹائے نہیں۔ آمین۔ آیت نمبر 113، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْدَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ تو ان لوگوں کے افعیدت جو ہے وہ ہے مطلب انسان کا دل بھی ہے وہ، اور دیکھا جائے تو وہ صرف ایک جیسے فواد یعنی کہ دل، لیکن افعیدتا جو ہے وہ فواد کا یہ، لیکن یہ صرف دل نہیں، یہ پورا تمہارا مطلب سننا، دیکھنا، پھر دل کے اندر احساس ہونا، دماغ سے سوچنا، یہ تمام چیز آ گئی اندر۔ تو ان کے لیے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، ان لوگوں کو یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، یعنی کہ اس کی طرف انکلائن جیسے ہوتے نا، تو یہ اس لیے کہ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کیونکہ ان کا ایمان آخرت پہ نہیں ہے۔ تو ان کا جب ایمان آخرت پہ نہیں ہے تو ان کو یہ تمام چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان لوگ کا دل جو ہے وہ اس کے اندر اور زیادہ مطلب لگا رہتا ہے۔
وَلے یردوہ، تاکہ ان کو اس میں بہت ہی، یردو یعنی رضا بھی ہے نا، تو اس کا مطلب ان کو بہت ہی اس میں لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے. اور وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ جو کچھ بھی اس غلط چیز کو کرتے ہوئے ان کی جو بھی انہوں نے کمایا ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی کہ مطلب ان کی وہ کمائی ہے، تو وہ کمائی جو ہے وہ مطلب اس کمائی کے اندر اور بھی، یعنی جو بھی وہ کما رہے ہیں اس کے اندر ان کو رہنے دو، یعنی کہ کمانے دو اور بھی، کہ لے یقترفوا ما ہم مقترفون، تو جو کچھ بھی انہوں نے کمایا رہنے دو پھر اسی میں ان کو، یعنی کہ وہ جو بھی غلط کام کر کے اس میں بہت مزے لے رہے ہیں، ان کو یعنی کہ لذت مل رہی ہے اور انجوائے کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے اس کو اور ان کو کمانے دو اور اسی میں رہنے دو. To such deceit let the hearts of those incline who have no faith in the hereafter، کیونکہ ان کو آخرت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. And let them delight in it and let them earn from it what they may. اس کی نوٹ ہے 942. People who have no faith in the future destiny of man، تو یہ لوگ، جو لوگ بھی ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان ہوئے گا تو پھر تم سب سے پہلے تو آخرت ہے نا، فیوچر ڈیسٹینی ہماری تو آخرت ہے، تو آخرت کے اندر گئی، دنیا کا فیوچر نہیں کہ یہ دنیا کا فیوچر، ارے بابا ابھی وہ کل کے لیے اتنے لاکھوں کروڑوں کمانے نا بابا، چاہے بولتے نا کیسے بھی بائی ہوک اور بائی کروک کمانا ہی ہے بھائی، کیسے بھی کر کے، چاہے کسی کو مطلب لوٹو یا کسی کو بیوقوف بناؤ یا کسی کا مطلب مال ہڑپ لو، کچھ بھی کرو، لیکن بھائی فیوچر ڈیسٹینی دنیا کی، بھائی دنیا کے اندر، لیکن نہیں، یہاں پر آخرت کی ہے ڈیسٹینی، کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ آخرت کے اوپر ان کا ہے ہی نہیں ایمان، تو کیا کرتے ہیں وہ؟ People who have no faith in the future destiny of man listen to and be taken in by the deceit of evil. تو وہ سنتے بھی ہیں ان لوگوں کو، اور پھر وہ جو شیطان کا دھوکہ ہے وہ دھوکے میں آ بھی جاتے ہیں. If they take a delight in it، اور اگر ان کو وہ دھوکہ کھاتے ہوئے مزہ آ رہی ہے، ارے اچھا لگ رہا ہے، مزہ آ رہی ہے، انجوائے کر رہے ہیں، ڈیلائٹ مل رہی ہے ان کو، let them، انجوائے کرنے دو، ان کو مزے لینے دو. وہ غلط کام کر کے شیطانی جو بولتے ہیں نا شیطنت کر کے، اور ان کو مزہ آ رہی تو ٹھیک ہے. See what they gain by it، یہ دیکھو ان کو ملا کیا اس کے بدلے، ان کو کیا ملا، کیا دنیا کی کوئی مال و متاع مل گئی، تو وہ تھوڑی آخرت کا اصلی ہے نا. Their gains will be a deceitful as their delight، جیسے ان کی لذتیں اور مزے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں نا چند ہی سالوں میں، دنوں میں، ویسے ہی تو ان کا جو لذت اور مزے ہیں وہ، اور جو انہوں نے حاصل کیا ہے وہ سب کچھ دھوکہ ہے نا، تو سب دھوکہ ختم ہونے والا ہے، دھوکہ ختم ہی ہوتا ہے. For the end of evil must be evil، برائی کا بدلہ برائی ہے، جیسے بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے ویسے ہی برائی کا بدلہ برائی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ جو ہے وہ بیٹھ کر اپنا کیا بولتے نیم بوئے اور پھر اس کو آم ملے اس میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کڑوا نیم ہی ملے گا. اسی لیے جو ایول کرے گا اس کا انجام ایول ہی ہے، اور ان کو جو بھی حاصل ہوا ہے وہ سب دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان. تو ان کی خوشیاں، ان کی تمام جو بھی اس میں ان کو مزے ملے وہ سب بھی دھوکہ ہی ہے. تو دھوکے کی چیز کہاں رہنے والی ہے؟ اصلی چیز تو سچائی ہے جو رہے گی، اور جس کے بدلے میں ہم کو آخرت میں بھی انعام ملے گا، اجر ملے گا انشاءاللہ.